بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے درود و سلام محمد و آل محمد پر، جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ آج ناظرین اکرام، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اور وہ کہانی کیا ہے؟ کہانی ہمارے لیے ایک المیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات ہے 16 اکتوبر 1951 کی، جب پاکستان کا پہلا وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کمپنی باغ راولپنڈی میں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت کا دن ہے آج۔ اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا تھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ ہمارے ہمیشہ نان ایشو کو ایشو بنا کر معاملے کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ وہی میدان ہے آج جو لیاقت باغ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کمپنی باغ تھا۔ کتنا افسوسناک مقام ہے یہ کہ ہمارا پہلا وزیر اعظم خان لیاقت علی خان اسی میدان میں شہید کر دیا گیا، اور آج اس کو ہم لیاقت باغ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہماری پہلی خاتون وزیر اعظم شہید کر دی گئی، نہ ان کے قاتلوں کا کچھ پتہ لگا، نہ ان کے۔ ہاں، خان لیاقت علی خان کے حوالے سے جب 2 گولیاں چلی تھیں، یعنی وہ جلسہ گاہ میں باقاعدہ خان لیاقت علی خان آئے، وہاں مسلم لیگ گارڈز نے ان کو سلامی بھی پیش کی، وہاں مسعود صادق نے سپاس نامہ بھی پیش کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ آئے اور ان کا برادران ملت، اس کے بعد ایک فائر ہوا اور پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ 2 گولیاں لگیں، ایک سینے پہ، ایک پیٹ پہ۔ اس کی کہانی کچھ اور ہے پس پردہ، لیکن جو موجودہ حالات میں آپ تک پہنچی وہ میں پہلے تذکرہ کر رہا ہوں، بالکل مختصر سا۔ کہا گیا کہ وہاں پہلی صفوں میں ایک سعد اکبر نامی افغانی موجود تھا، اور اس نے یہ فائر کیا، اور پھر اس کے بعد ارد گرد جو اس کے لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو وہیں پہ مار دیا۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے SP نجف خان نے حکم دیا اپنے ایک سپاہی کو یا اپنے اہلکار کو کہ اس کو گولیاں مار کے ختم کر دو، اور اس نے 5 فائر پھر مارے اس کو، اور وہ وہیں مار دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ثبوت ختم کر دیا۔ اب اسی کو اللہ آ کے دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر، وہ بھی ایک جلسہ گاہ میں تھی، انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا، بڑا پرعزم خطاب کیا۔ اس کے بعد وہ جا رہی تھیں، انہیں وہ ہاتھ ہلا رہی تھیں عوام کو، اس کے بعد فائر ہوا، دھماکہ ہوا، بھگدڑ مچی، خون پھیلا، اور فائر بریگیڈ کے عملے نے خون دھو دیا۔ یعنی نشانات اس کے بھی مٹا دیے گئے سعد اکبر کو مار کے، اور نشانات اس کے بھی مٹا دیے گئے خون کو دھو کر۔ کیا ہے یہ؟ ہم کیسی قوم ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے لیڈروں کے قاتلوں کو بھی تلاش نہیں کر سکے؟ خان لیاقت علی خان تو چلے گئے، پہلے وزیر اعظم تھے، اس وقت کے حالات ہمارے نئی ہماری مملکت تھی، سب کچھ تھا، لیکن بعد میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو جس طرح شہید ہوئی، اور پھر ان کی پارٹی کی حکومت بھی آئی، پھر بھی قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مشرف کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، مشرف نے ان کو کہا تھا اپنائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہوا کیا؟ دونوں کے تانے بانے اگر دیکھیں آپ، تو اگر خان لیاقت علی خان کی کہانی سن لیں گے کیا ہوا، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سب جو ہے بیرونی طاقتوں کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں سہولت کار ہم اور آپ بن جاتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے ساتھی بن جاتے ہیں ہماری صفوں میں جو موجود ہیں۔ تو لہٰذا جب میں کہتا ہوں نا اپنی صفوں پر یا اپنی آنکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری بنیں، ایک ذمہ دار پاکستانی بنیں، اور اپنی ملت کا فکر کریں، قوم کا خیال کریں، اس لیے کہ ہم ابھی ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو آپ کو اس کہانی میں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہوا کیا، ان کو کیوں مارا گیا۔ امریکہ بہادر نے ان کو دعوت دی دورے کی، خان لیاقت علی خان کو، انہوں نے قبول کر لی، جبکہ دوسرا دورہ ان کا جو تھا وہ رشیا کا تھا، اور رشیا کا دورہ انہوں نے ختم کر کے امریکہ کا دورہ تسلیم کیا۔ امریکہ بہادر چاہتے تھے کہ جو ایرانی تیل ہے اس پر کسی قسم کا قبضہ کیا جا سکے، یا اس کو کسی انداز میں اپنی طرف مول کیا جائے، یا ایرانی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کی طرف ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کے معاہدے کریں۔ اور پھر انہوں نے ڈیوٹی لگائی خان لیاقت علی خان کی کہ آپ کے تعلقات ایرانی حکومت سے بہت اچھے ہیں، تو آپ اپنے دوستانہ تعلقات استعمال کر کے آپ یہ کام کر دیں۔ خان لیاقت علی خان نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دوستانہ تعلقات اس کام میں استعمال نہیں کر سکتا۔ بس یہ انکار کی وجہ ان کی گولی کا باعث بنی۔ پھر CIA نے کہا کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہے۔ حالانکہ خان لیاقت علی خان جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو ان کا بڑا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ نہرو صاحب بعد میں گئے،
پہلے یہ گئے اور ان کا استقبال کیا گیا اور بے تحاشا دوستی کا مظاہرہ کیا گیا. صدر امریکہ بھی موجود تھے, خاتون اول بھی موجود تھی, بہت کچھ تھا. لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا اس مسئلے پہ, کس انداز میں کیا. اب میں اس کو واپس کہاں لے جا رہا ہوں کہ خان لیاقت علی خان جب قائد اعظم محمد علی جناح کی مزاج پرسی کے لیے, میں اس واقعے کو جوڑ کہاں سے رہا ہوں کہ جب خان لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزاج پرسی کے لیے, عیادت کے لیے زیارت گئے تھے, تو میں اس سے جوڑ رہا ہوں. وہاں کا واقعہ یہ ہے کہ فاطمہ جناح وہاں موجود تھیں, اور میں نے شاید پچھلے پروگرام میں یہ بتایا بھی تھا 11 ستمبر کے حوالے سے, کہ جب وہ قائد اعظم کا حال چال پوچھ کے واپس اترے تو ان کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا. قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. انہوں نے کہا نہیں یہ مہمان ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. اور جب وہ کھانا کھانے وہاں پہنچی تو وہاں چودھری محمد علی اور لیاقت علی خان ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے قہقہے لگا کر وہ کھانا کھا رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. اب اسی واقعے کو اب ادھر دیکھیں کہ یہاں جب گولی لگی تو کیا ہوا. جب گولی لگی تو مشتاق گورمانی جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے تھے, اور وہ امور کشمیر کے وزیر تھے. ان کی گاڑی میں ان کو سی ایم ایچ لے جایا گیا, ملٹری اسپتال لے جایا گیا. اب ملٹری اسپتال لے جا کے وہاں یہ خالق حقیقی سے جا ملے. شہید تو ہو گئے تھے, گولیاں لگ چکی تھیں اور ان کا خون بہت ضائع ہو چکا تھا. وہاں اعلان ہونا باقی تھا کہ شہادت ہو گئی. لیکن مجھے اس وقت کے ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے. انہوں نے مجھے ایماناً بتایا, میں نے ان سے جب انہیں بتایا کہ میں اس دور میں وہاں تھا جب خان لیاقت علی خان گولی لگی تو میں ہاسپٹل میں تھا, تو میں نے کہا جناب کو واقعہ تو سنائے. انہوں نے مجھے بتائی جو کہانی وہ بڑی دردناک ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے یعنی VIP یعنی 16 اکتوبر سے پہلے یعنی 1 اکتوبر سے وہاں کی صفائیاں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اس بلاک کی, جہاں ایک مہمان آنا تھا, VIP مریض کو لایا جانا تھا. اس کی صفائی ستھرائی اس کے مکمل سامان کر کے رکھ دیا گیا. کہتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیوٹی بھی اسپیشل لگ گئی تھی. پھر اچانک ہوا کہ مہمان آ گیا, اور مہمان آنے کے بعد اس علاقے کو پھر فورسز سے پابند کر دیا گیا کہ ادھر کوئی نہیں جائے گا. اور شہر میں سے آواز آئی, ریڈیو پاکستان نے بتایا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے. ہم پریشان تھے کہ اگر قتل کر دیے گئے تو یہاں کون سا VIP مہمان آیا. وہی VIP مہمان تھے خان لیاقت علی خان. CIA کی سازش اسی انداز میں کہ یہاں وہ جو ہمارے قائد کی بیماری پر نیچے کھانا کھاتے میں ضیافت میں قہقہے لگا رہے تھے. آج اتنی اداسی تھی کہ جب ان کو گولیاں لگیں اور ان کو ملٹری اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا, اور وہ سب کچھ جو تھا اپنا وہ پاکستان کی حکومت کو دے چکے تھے. وہ نواب تھے خاندانی طور پہ, اور انہیں بڑا کام کیا تھا. انہوں نے ہندوستان کا یعنی 1946 میں جو عبوری حکومت بنی تھی نہرو کے قیادت میں, اس میں وہ وزیر خزانہ تھے. انہیں ہندوستان کا پہلا بجٹ بنایا تھا, اور وہ بجٹ جو تھا بڑا سوشلسٹ تھا, کہ عوامی قسم کا تھا, لیکن ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی تھی. اتنا ایک اہم اور قیمتی آدمی اس طرح بے سر و سامانی میں پڑا رہا کمرے میں. کیوں پڑا رہا؟ اس لیے کہ کوئی سہولت کار ہمارے موجود تھے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں, ان کی پرواہ نہیں کی. ان کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ ان کو اس کمرے تک پہنچا کے چھوڑ دیا جائے, اور جب پتہ لگ جائے کہ ہاں وہ جا چکے اس دنیا سے تو پھر اعلان کر دیا جائے. یہ حادثہ بڑا ہی دردناک ہے, بڑا ہی افسوسناک ہے. اور اس سے بڑا حادثہ وہ ہے کہ دوسری وزیر اعظم جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم, خاتون وزیر اعظم, اس کو جس انداز میں مار دیا گیا سر عام اسی جلسہ گاہ میں جس کا نام آج لیاقت باغ ہے. کمپنی باغ کبھی ہوا کرتا تھا. نہ اس کے قاتل ملے نہ اس کے. سعد اکبر کی بات کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں, ہماری کتابوں میں ہمارے بچوں کو یہی پڑھایا جاتا کہ سعد اکبر نے گولی چلائی, لیکن سعد اکبر کے خاندان نے باقاعدہ مقدمہ لڑا اور انہیں ثابت کیا کہ ہم پہ الزام ہے, اور حکومت پاکستان نے اس کے بچوں کی پرورش کی, اس کی ذمہ داری لی, ان کو پیسے دیے, ان کو سب کچھ کیا, ان کی نگہبانی کی, اس لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ایشو کو نان ایشو کر کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے, فائل داخل دفتر کر دی جاتی ہے, اصل حقائق لوگوں کو نہیں بتائے. کب تک ہم حقائق چھپاتے رہیں گے؟ یہ سوال ہے ہم سے نہیں, پوری قوم سے اور حکومتوں سے, صاحب اقتدار لوگوں سے,
کہ حقائق چھپائیں نہ، حقائق بتائیں تاکہ مستقبل کی راہیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں، ہم کوئی اپنی اصلاح کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارا پہلا وزیر اعظم بھی خان لیاقت علی خان بھی ایک ذہین آدمی، ایک مخلص آدمی، ایک پاکستان کا محب وطن، ایک پاکستان کا کمیٹیڈ آدمی اس انداز میں مار دیا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کس نے مارا، کیوں مارا۔ اور اسی طرح یہ بھی یہی ہوا کہ بے نظیر کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کی اپنی حکومت آنے کے بعد بھی قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو، اس مملکت خداداد پاکستان کا نگہبان ہو، اس کا استحکام کا باعث ہوں ہم اور آپ، اور ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی اسی طرح آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔